بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین کرام، آج جو میں آپ حضرات کے لیے وظیفہ لے کے آیا ہوں یہ شادی کے حوالے سے ہے۔ بہت آسان وظیفہ ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے، سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت ہے، آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہوگی، میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سامعین کرام، اس ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے لیکن بہت مجرب وظیفہ ہے۔ ایک تو آسان بہت ہے، دوسرا بہت جلد اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کم از کم ایک مرتبہ اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ بہت آسان وظیفہ ہے اور بہت با اثر وظیفہ ہے، بہت لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ سامعین کرام، اس وظیفے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، آپ نے اس وظیفے کو مخصوص طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس وظیفے کو سمجھیں، اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں۔ سامعین کرام، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ وظیفہ تھوڑا سا سنتے ہیں، ان کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہوتی اور وہ جا کے وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، جو بہت غلط کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ پہلے اچھی طرح وظیفے کو سمجھا کریں، اس کے بعد آپ اسی طرح اس وظیفے کو کیا کریں، اور جو وظیفہ ہوتا ہے اس کی اجازت لے کر آپ اس وظیفے کو کیا کریں، یا جو بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں اس کی اجازت لے کر آپ اس کو کیا کریں۔ میرا یہ وظیفہ ہر اس آدمی، ہر اس لڑکی، ہر اس بہن بھائی کے لیے اجازت ہے میری طرف سے اس وظیفے کی، جو اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب لازمی کریں۔ سامعین کرام، آپ کو میں اس وظیفے کی تفصیل بتاتا چلوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، شادی پر بندش ہے، رشتوں پر بندش ہے، یا کسی بھی قسم کی شادی کے حوالے سے پریشانی ہے، ایسے تمام لوگ، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، وہ اس وظیفے کو اپنی شادی کے لیے کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جلد سے جلد شادی ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اچھی خاندان میں شادی ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ شادی کے بعد خوش رہیں۔ تو سامعین کرام، وہ اس وظیفے کو لازمی کر لیں، اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے جو میں آپ کو شرائط بتاؤں، آپ نے اس وظیفے کی شرائط پر عمل کرنا ہے۔ وظیفے کی جو شرائط ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ جو وظیفے کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو شادی کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ آپ کی شادی کے حوالے سے جو چاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس چاہت کو پورا فرما دیں گے۔ لیکن آپ نے اس وظیفے کو اس کی ترتیب کے مطابق کرنا ہے، اس کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ پھر بھی وظیفے میں کوئی بات سمجھ نہ آئے، آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں مکمل تفصیل سے آپ کو پھر دوبارہ اس کو سمجھا دوں گا، لیکن آپ وظیفے کو سمجھے تو صحیح۔ اسی طرح بغیر سمجھے اگر آپ وظیفہ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے، جو بھی چیز کی جاتی ہے اس چیز کو اس کی شرائط کے مطابق کیا جائے تب وہ چیز فائدہ بھی دیتی ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی جو شرائط ہے، آپ نے اس وظیفے کو اس کی شرائط کے مطابق کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بھی بہت جلد اثر دکھائے گا۔ سامعین کرام، آپ نے جب اس وظیفے کو کرنا ہے، ابھی میں آپ کو اس وظیفے کی تفصیل بتانے والا ہوں، خوب غور سے اس کو سن لیجئے کہ جب آپ وظیفے کا ارادہ کر لیں، جب آپ تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، اور جب آپ کا ارادہ بن جائے کہ میں یہ وظیفہ شروع کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، یعنی لڑکیاں بھی اپنی شادی کے لیے وظیفہ کر سکتی ہیں، اور اسی طرح لڑکے جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی اس کو اپنی شادی کے لیے کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، جو بھی کریں اس طریقے کے مطابق کریں کہ جب وہ وظیفہ شروع کرنے لگے تو پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لے کہ کس مقصد کے لیے وہ یہ وظیفہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس شادی کی نیت کر لے۔ اس شادی یعنی جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی شادی جلد سے جلد ہو جائے، یہ اس بندے اور بندی کا مقصد ہے، اس کا آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے رشتے نہیں آتے تو آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ کے رشتے جلد سے جلد آنا شروع ہو جائیں، آپ اس مقصد کی نیت کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کی شادی یا رشتوں پر بندش ہے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ شادی کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ الغرض، مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی کے حوالے سے جو بھی مقصد ہو اس کا پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس مقصد کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یہ آپ نے بات ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ دوسرا آپ نے جو کام کرنا ہے کہ آپ کا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پر کامل اور مضبوط یقین ہو۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی، اس عمل کو جب آپ کریں اس کے دوران بھی آپ کا
اللہ کی طرف یقین ہو، اللہ کی طرف آپ متوجہ ہوں اور اللہ کے اوپر آپ کا 100% یقین ہو. اس عمل کو جب آپ مکمل کر لیں اس کے بعد بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا. سامعین کرام، یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بہت ضروری وقت ہوتا ہے. جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں اس کے بعد آپ کا 100% اللہ پر یقین ہو کہ میں نے جو یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ مجھے ضرور دیں گے، اس کا بدلہ ضرور دیں گے، اس کا صلہ ضرور دیں گے. اس کے بعد یعنی وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے مایوسی کا شکار نہیں ہونا. جس طرح آپ اس وظیفے کو شروع کر رہے ہیں، جس طرح آپ کا اس ٹائم پہ نیت ہے جب آپ وظیفہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی یعنی وظیفے کے بعد بھی آپ کا اسی طرح یقین ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوگا اتنا جلد یہ وظیفہ اثر کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جب اس وظیفے کو شروع کرنے لگے تو آپ کا اللہ پر کامل یقین ہو. جب وظیفہ کر رہے ہوں اس وقت بھی آپ کا اللہ پر کامل یقین ہو. جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں اس کے بعد بھی آپ کا اللہ پر کامل یقین ہو. مختصر عرض یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، دوسرا آپ نے اللہ پر کامل مضبوط یقین کر لینا ہے. سامعین کرام، آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے کہ اس وظیفے کو جب آپ شروع کر لیں اس کے بعد آپ نے کسی بھی قسم کا گناہ نہیں کرنا. ویسے بھی آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن فوراً اس پر اللہ سے معافی مانگے، فوراً اپنی اس خطا اور گناہ پر استغفار کریں. سامعین کرام، لیکن جب آپ اس عمل کو کر رہے ہوں تو آپ نے حد الامکان اپنی مکمل کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، کوئی بھی گناہ نہیں کرنا. اگر ہو بھی گیا تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے، فوراً استغفار کرنا ہے اپنے گناہ پر. سامعین کرام، یہ 3 باتیں ہوگی کہ آپ نے ایک اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، دوسرا آپ نے اللہ پر کامل اور مضبوط یقین کر لینا ہے، تیسرا جو کام ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے دوران جب آپ وظیفہ شروع کر لیں اس کے بعد آپ نے گناہ نہیں کرنے. اگر گناہ ہو جائے تو اس پر فوراً اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں. سامعین کرام، یہ جو وظیفہ آپ نے شروع کر لیں اس وظیفے کے دوران آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑنی. ہر نماز کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے اور 5 وقت کی نماز آپ اپنی پوری زندگی میں اس کی پابندی کریں، کوشش کریں، کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں. 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے اور آپ نے اس وظیفے کے دوران بھی 5 وقت کی نماز کی لازمی پابندی کرنی ہے. سامعین کرام، صرف یہ 4 کام ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے. انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں 11 دن آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر ہی آپ کی شادی کے حوالے سے جو مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گے. انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی اور انشاءاللہ آپ بعد میں خوبصورت اور پیاری سی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. سامعین کرام، آپ نے کیا میں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا اللہ پر کامل اور مضبوط یقین ہو، دوسرا آپ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، تیسرا آپ اس وظیفے کے دوران گناہوں سے بچیں، چوتھا آپ اس وظیفے کے دوران نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور ساتھ میں کوشش یہ بھی کریں کہ آپ نے ان دنوں میں تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے. یہ 11 دن کا کل وظیفہ ہے. 11 دن میں کم از کم آپ نے، اگر آپ 11 کے 11 دن تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ نے 5 دن تہجد کی نماز لازمی پڑھنی ہے اس وظیفے کے دنوں میں. سامعین کرام، جب آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی. اس وقت کوئی اور وظیفہ نہیں کرنا، صرف آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں. وظیفہ آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ سامعین کرام، آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص، میں نے جو پہلے شروع میں ہی اس ویڈیو کو شروع میں پڑھ دی تھی، اس سورت کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورۃ اخلاص اس طرح نہیں پڑھنی ایسے ہی شروع کر دی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح نہیں، بلکہ پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی، پھر سورۃ اخلاص پڑھنا ہے. 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. بسم اللہ کے ساتھ جیسے میں بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ آپ کا ایک مرتبہ ہو گیا. آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف یہ والا پڑھنا ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین کرام، آپ نے درود شریف 3 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے، پھر
آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور یہ آپ نے وظیفہ عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور جب آپ اس وظیفے کو کر لیں تو آپ نے اس وظیفے کو 11 دن تک جاری رکھنا ہے، ایک دن وظیفہ نہیں کرنا، 11 دن آپ نے مسلسل اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد، وظیفے کے بعد، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ کا جو بھی شادی کے حوالے سے مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، ساتھ میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 دن کا آپ کے پاس وقت ہوگا، 11 دن کے اندر اندر ہی جیسے آپ کا پختہ یقین ہوگا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ 11 دن کے اندر اندر ہی، یا 11 دن آپ جیسے ہی یہ عمل مکمل کر لیں گے، اس کے فوراً بعد آپ کو شادی کے حوالے سے جو بھی آپ کی چاہت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوشخبری لازمی دیں گے، لیکن آپ کا اللہ پر مضبوط یقین ہو۔ سامعین کرام، مضبوط یقین ہو، جتنا آپ کا مضبوط یقین ہوگا اتنا جلد آپ کو فائدہ ہوگا۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست، اور آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت اسی کو ہے جو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔